دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف۔ تو دوستو اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے خواب کے اندر شیطان بھی آ سکتا ہے اور ہمارے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ دوستو سب سے اس کی بڑی دلیل استخارہ ہے۔ استخارے کا طریقہ ہے کہ استخارہ جب کیا جاتا ہے، آیات پڑھ کے سویا جاتا ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے جس میں اللہ کی ذات ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ آیا جس کام کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو ابھی ہم بڑھتے ہیں سانپوں کی طرف کہ اگر کسی دوست کو، کسی بھائی کو، محترم بہن کو خواب کے اندر متواتر سانپ نظر آ رہے ہوں تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے اور اس کا پھر حل کیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں۔ دوستو محققین کہتے ہیں، اسلامک اسکالرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو خواب کے اندر بار بار سانپ دکھائی دیں اور یہ سلسلہ جاری رہے کہ آپ کو کچھ دن تک سانپ دکھائی دیتے رہیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دشمن جادو کروا رہا ہے، ایسا دشمن جو آپ کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ دوستو جادو اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے اور انتہائی شرکیہ اور ناقابل معافی فعل ہے۔ تو دوستو جب آپ کا دشمن آپ کو تباہ کرنے کے لیے جادو کی حد تک چلا جائے تو آپ کو بہت ہی محتاط ہو جانا چاہیے اور آپ کو پھر اس کے لیے مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے مانگنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا کوئی جادو بھی اللہ کی مدد کے سامنے ٹک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ خالق و مالک و رازق ہے۔ دوستو جادو آپ پر آپ کا دشمن کروا رہا ہو اور اللہ کی ذات آپ کو سانپوں کے ذریعے اشارہ دے دے تو یہ آپ کے لیے انتہائی بہترین بات کہ آپ اب اس کا بر وقت حل نکال سکتے ہیں، اور حل اس کا کیا ہے وہ آپ کو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو معوذتین قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں ہیں۔ آپ نے معوذتین کا ورد زیادہ سے زیادہ کر دینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جب بھی فارغ اوقات ہوں آپ کے پاس، خاص طور پر نمازوں کے بعد معوذتین کو 100 مرتبہ تینوں صورتوں کو پڑھ لیں۔ قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ آپ معوذتین پڑھ لیں اور جب بھی فارغ اوقات آپ کے پاس ہوں آپ معوذتین کا ورد شروع کر دیں۔ معوذتین کو پڑھنے سے پہلے آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ انتہائی افضل فعل ہے اور انتہائی بابرکت چیز ہے جو کہ آپ کے اس وظیفے کو کامیاب کرے۔ دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو خواب میں طرح طرح کی اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں لڑائی نظر آتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں خون نظر آتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں چھریاں نظر آتی ہیں، تو ایسے تمام دوست ہم سے ضرور رابطہ کریں تاکہ ان کو ان کی پراپر تعبیر بتائی جائے کہ اس خواب کا در حقیقت مطلب کیا ہے اور اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ رسول اللہ کی احادیث مبارکہ کا بہت بڑا پلندہ اس بارے میں موجود ہے۔ تو دوستو ان تمام احادیث سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی کہ اگر ہم جادو کا یا خوابوں کی تعبیر کے لیے ہم احادیث کی کتب کی طرف ہم اپنا رجوع کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو دوستو پہلے بتایا کہ اللہ اپنے لوگوں کو بعض خوشخبریاں خوابوں کے ذریعے دیا کرتا ہے۔ بہت سارے صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں ہونے والا غیب کی جو باتیں تھیں وہ خوابوں کے ذریعے بتا دیا کرتا تھا۔ دوستو ایک بادشاہ تھے، ان کو خواب میں ہی بتا دیا گیا کہ مدینہ منورہ میں چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد خاکی کو ان کی قبر انور سے چرانے کے لیے کوشاں ہیں اور ایک سرنگ کھود رہے ہیں۔ تو وہ بادشاہ مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے اس کا سدباب کیا، اور آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے قریب نہ صرف شیشے کی دیوار موجود ہے بلکہ ان سازشی یہودیوں کو پکڑا گیا اور ان کی گردنیں اتاری گئیں، اور پھر الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج تک کسی کی ضرورت نہ ہو سکی کہ ایسا وہ سوچ بھی سکے۔ تو دوستو خواب کی یہ اہمیت ہے، خواب بالکل سچے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ ان پر غور و فکر کیجئے، اور سانپ والے معاملے پہ میں پھر سے آتا ہوں، ہم دوسری باتوں کی طرف جا نکلے۔ سانپ والا معاملہ بہت اہم ہے اور آپ کو اس کے سدے باب کے لیے جو طریقہ ہم نے بتایا اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آیت الکرسی بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، اوقات آپ کے پاس نکلتے ہیں تو آپ اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ جادو دوستو، جادو نہ تو آپ کسی کو پر کروائیں، کیونکہ جادو کروانا شرک ہے۔ آپ کسی کو تباہ کرنے کے لیے شیطان کی مدد حاصل کرتے ہیں، اور شیطان کی مدد حاصل کرنا اللہ کی صفات کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تمام مددیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کہ اصل مددگار اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی ہے، اور شیطان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہمارا امتحان لیا جا سکے، اور اس کا اللہ کے ساتھ جو انسان کی تخلیق پر چیلنج تھا، جو وہ اکڑا تھا، وہ اسی بدولت تھا کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے یقیناً سچ دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل کے اندر نہیں آ سکتا۔
تو دوستو یہ ایک اور خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ جس نے خواب کے اندر رسول اللہ کو دیکھا تو وہ لازماً رسول اللہ ہی ہوں گے، کیونکہ شیطان رسول اللہ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ شیطان ہر کسی کی شکل اڈاپٹ کر کے آپ کے خواب میں آ سکتا ہے اور آپ کو بھٹکا سکتا ہے، ورگلا سکتا ہے۔ تو دوستو آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، استغفر اللہ کرتے رہیں، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ نہ کسی پر جادو جیسا مکروہ فعل کروائیں، نہ کسی سے جادو جیسا مکروہ فعل کرنے کو کسی کو کہیں، اور نہ ہی قبول کریں کہ کوئی آپ پر یہ مکروہ فعل کروائے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ اس کا پراپر سدباب کریں، اللہ کے کلام سے سدباب کریں، اللہ کی آیات سے سدباب کریں، رسول اللہ کے بتائے گئے طریقوں سے اس کا سدباب کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مسائل آپ کو آتے ہیں مختلف طرح کے خوابوں کی تعبیر کے لیے، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو بھی جواب دیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے دیں اور جلد از جلد دیں، تاکہ آپ صحیح راستے پر آ سکیں، یعنی آپ کو صحیح انفارمیشن مل جائے۔